وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 6 سے 8، آج کے درس کا نمبر 1964. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا. یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے. وَدَعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے. اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 6. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور ان کی نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. اور مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کے بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ مستحق ہے. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، البتہ
اگر تم اپنی دوستوں کے ساتھ کچھ بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، حکم الہی، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ سامعین کرام، سورہ احزاب ہے اور مدنی صورت ہے، احکامات ہیں، مختلف احکامات آ رہے ہیں اور اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ جو حکم بھی ہمارے سامنے آتا ہے اس کو دل کے کانوں سے سننا چاہیے اور عمل میں لانا چاہیے۔ سمعنا و اطعنا کا جذبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، جو کہ آج کل نہیں پائے جاتا۔ آج کل ہمارا جذبہ، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں اپنے زبان حال سے، وہ کیا ہے؟ سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے، ہم نافرمانی کریں گے، یہ ہمارا قول ہے زبان حال سے۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، وہ جو پہلا حصہ ہے بہت ہی اہم ہے کہ نبی جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، یعنی جان سے بھی مقدم ہے، اپنی جان سے بھی مقدم ہے، اپنی ذات سے مقدم ہے نبی کی ذات۔ دیکھیں ایک بات اس میں یعنی نوٹ کر لیں کہ اصل چیز جو ہے مقدم ہے وہ اللہ کا حکم۔ اللہ کا حکم سب پر بالا، یعنی سب چیزوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہ جس کو کہتے ہیں عبادت، اللہ کی عبادت، بندگی، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا، یہ سب سے پہلی جو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے انسان کی کامیابی کے لیے، تو یہ ہے ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت اور تقوی۔ اس کے بعد اللہ کی عبادت ہو نہیں سکتی جب تک آپ رسول کی اطاعت نہ کریں۔ اطاعت رسول یعنی اطاعت الہی، یہ ایک ہی چیز ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ہم لوگ جو ہیں، اب یہ جو الفاظ آ رہے ہیں نا، یہ ذرا اہمیت کے حامل ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ غور کیجئے۔ میں کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی توفیق سے کہ ہم اس بات کو، سب سے مقدم اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے۔ لیکن بندگی کیسے ہوگی؟ کہ آپ رسول کی اطاعت شروع کریں گے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ دیکھیں، نبی کی اطاعت محبت کے ساتھ، جب محبت کریں گے، دیکھیں اللہ کا حکم ہے بنیادی طور پہ اطاعت اللہ کی، لیکن وہ پھر ہوگی کیسے؟ جب آپ اطاعت کریں گے اللہ کے رسول کی، محبت کے ساتھ جب اطاعت کریں گے تو وہ پھر تقاضا پورا ہو جائے گا اللہ کی عبادت کا۔ اب اطاعت بلا مشروط ہے اور ہر چیز پر، نبی کی اطاعت غیر مشروط ہے اور ہر چیز پر مقدم ہے، ہر چیز پر مقدم ہے۔ اپنی مال و جان سے زیادہ نبی کا قول اور ان کی ذات جو ہے یعنی ہمیں پیاری ہے، ہونی چاہیے۔ نبی کی ذات یعنی سب سے، یعنی مخلوقات میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ ہمارے لیے نبی ہے، نبی کی ذات ہے، نبی کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ جان سے بھی زیادہ کے الفاظ ہیں نا، اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ ایک یعنی پالیسی ہے، ایک بنیادی گر ہے اللہ کی بندگی کا، کہ آپ جان سے بھی محبوب سمجھیں، جان سے بھی مقدم سمجھیں۔ اور ایسا ہوا ہے اور صحابہ کرام نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یار غار سور میں، یعنی انہوں نے اپنی چادریں کپڑے پھاڑ کے غار میں جو موجود سوراخ تھے اس کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، کچھ بھی نہیں تھا کہ اس پہ رکھتے، تو انہوں نے اپنا پاؤں دے دیا کہ اگر کوئی موذی چیز ہوگی تو مجھے ہی کاٹے گی، میرے محبوب کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہی ہوا، سانپ تھا، اس نے کاٹ لیا، اور حضور کا سر ابوبکر صدیق کی گود میں تھا، آنسو بغیر کسی اختیار کے بہہ نکلے درد کی شدت کی وجہ سے۔ محبوب کی آنکھ کھلی، پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس طرح سانپ نے کاٹا ہے، تو انہوں نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو دیکھیں یہ نمونے ہیں، اور یہ نمونے پیش کیے ہیں صحابہ کرام نے۔ غزوہ احد میں ایک حصار بنا لیا تھا جانثار صحابہ کرام نے، ہر آنے والا تیر، ہر آنے والا وار اپنے اوپر لیتے اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کیونکہ جان سے مقدم، یہ دیکھیں ایک حقیقت ہے، ایک جذبہ ہے کہ جو ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو قربان کر دیں اللہ کے دین پر، اللہ کے نبی پر، جو بھی قربانی پیش آتی ہے آپ کر دیں۔ کیوں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ ہمارے دیکھیں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو مومن جو زندگی گزارتا ہے، اس میں ایک بنیادی ضرورت ہے کہ یہ ہر بات پر نبی کی بات کو، نبی کے عمل کو اور نبی کی محبت کو مقدم رکھے۔ یہ شرائط ایمان میں سے ہے، جتنا بھی آپ کا یہ جذبہ زیادہ ہوگا نبی سے محبت کا اور ان کے لیے قربانی کا، ان کے میں نے ابھی تفصیل کی، تو اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان کامل ہوگا۔ اور آج تو دیکھیں، آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی ذات ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، نہ ان کی بات نہ کوئی عمل۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، آپ اس پہ سوچیں۔ نبی کی بات، نبی کی ہدایت، نبی کا طریقہ ہماری زندگی کے لیے کوئی اہمیت، کوئی فوقیت نہیں رکھتا۔ مقدم کا کیا مطلب؟ اولا، مقدم ہونا چاہیے۔ نبی کا طریقہ، نبی کی بات، نبی کی ہدایت، یہ مقدم ہونی چاہیے، لیکن ہمارے لیے مقدم نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں وہ مطلوبہ ایمان پایا ہی نہیں جاتا جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ ہم میں ایمان، ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے اور ہم ظاہر ہی کے لیے جی رہے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا نہ اللہ کے لیے ہے نہ نبی کے لیے ہے، ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، ظاہر کے لیے ہے۔ بہرحال پھر آپ کی اپنی مرضی ہے کہ کیا آپ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، اس جو دوسری بات ہے تو اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، یعنی اچھا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، یعنی درجہ ماؤں کا سا ہے، درجہ ماؤں کا سا ہے، اور یعنی امہات المؤمنین نبی کی بیویاں ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تمام بیویاں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، اور یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر جو اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین، یعنی وراثت کس کو ملے گی، اس میں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ وراثت کس کو ملے گی، آپ کی وارث کون ہوں گے، آپ کے اولو الارحام ہوں گے۔ اس میں یہ مسئلہ ہے آج ہمارے لیے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، یعنی مومن ہو یا مہاجر ہوں، ان سے زیادہ حقدار آپ کی وراثت کے کون ہیں؟ اولو الارحام ہیں، آپ کے جو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے دوستوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ تیسرے حصے میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں دے سکتے ہیں یا وصیت کر سکتے ہیں،
اور یہی بات جو ہے وہ حق ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یعنی اس سلسلے میں یہ بات قابل نوٹ ہے کہ جب لیا ہم نے نبیوں سے وعدہ، عہد و پیمان، جو ہم نے تمام پیغمبروں سے لیا اور آپ سے بھی لیا، وَمِن نوح وإبراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم وأخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے یعنی ان تمام پیغمبروں سے، عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ و عیسیٰ، ان سے ہم نے پختہ عہد لے چکے ہیں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو منکرین حق ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، اس میں وعدہ، نبیوں سے کیا وعدہ لیا تھا؟ نبیوں سے دیکھیں، نبیوں سے وعدہ اور ہم سے وعدہ، ہم سے بھی وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے، اور نبیوں سے بھی وعدہ لیا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ گے اور بلاغ اور میرا حکم واضح طور پہ پہنچاؤ گے، اپنی پوری کوشش کرو گے، مخلوق کو میرا پیغام پہنچاؤ گے۔ یہ مختلف جگہ پہ قرآن میں آ چکا ہے، لیکن وعدہ یہی ہے۔ دیکھیں ایک بات اس میں نوٹ کر لیں، میثاقاً غلیظ، پکا وعدہ، پختہ عہد۔ تو دیکھیں ہمارے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصود دنیا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اللہ کی ملاقات کی تیاری کیسے ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ انسان کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔ تو ہم ہدایت الہی کے برعکس زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، پیغمبروں سے کیا وعدہ تھا کہ تمہیں جب کتاب آئے تو تم نے اس کتاب کو یعنی تمام لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنی قوم تک پہنچانا ہے، اور اس پر عمل کر کے ایک نمونہ بھی پیش کرنا ہے۔ یہ دو ہی یعنی بنیادی ڈیوٹی یہی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر ایک نمونہ بنو اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہو۔ تو یہ پختہ وعدہ تھا، یہی ڈیوٹی ہے۔ اور جو 4 ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں کہ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تلاوت کتاب، اور حکمت کی باتیں اور تزکیہ نفوس، یہ رسول کی ڈیوٹیاں ہیں۔ اور اللہ کا پیغام، اللہ کی ہدایت مخلوق تک پہنچانا، یہ پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تمام پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ، پکا وعدہ لیا تھا۔ اب یہ ہے کہ جب اس کا جواب پیغمبروں کی دعوت کا سچے لوگ تو یعنی جو لوگ پیغمبروں کی دعوت کو قبول کریں گے وہ سچے کہلائیں گے، اور جو پیغمبر کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیں گے یہ منکرین حق کہلائیں گے۔ اور جو بھی پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دے اور ہدایت، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی نہ گزارے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأَعْدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، میں نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اور پیغمبر بھجوائے ہیں۔ اب پیغمبروں کی دعوت کا جواب دینا یہ ہمارا فرض بنتا ہے، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے، اذا دعاکم لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، اس میں ہمیں ایک نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام یعنی دیکھیں جو دنیا کی نعمتیں ہیں، جو ظاہری نعمتیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی بہت اچھے طریقے سے ہمیں مہیا کر دی ہیں، اور جو ہماری بنیادی ضرورت تھی ہدایت، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ پیغمبروں کو وہ ہدایت دے کر پیغمبروں کو بھجوایا، ان سے وعدہ بھی لیا، اور پھر ہمیں اب ہم مکلف ہیں، پابند ہیں کہ پیغمبر کی بات کو سنیں، اس کو مانیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور اگر ہم نہیں گزاریں گے، یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 8 میں سچے اور منکرین حق، جہاں تک تعلق ہے لیسأل الصادقین عن صدقہم، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور سوال کریں گے، پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کو رسول بھجوائے گئے، اور جن کو ہدایت دے کے اللہ تعالیٰ نے مرسلین اور جو رسول ہیں ان سے بھی میں ضرور سوال کروں گا۔ ہم جواب دہی کے احساس سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ ہم نے تو یعنی دیکھیں ہدایت سے تو ہم نے انکار کر دیا ہے عملی طور پہ، اور اللہ کی ہدایت کو بلا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ اگر آپ دیکھیں تو یعنی یہ ہماری ساری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، اور ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے ظاہر پر، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہر ہی ہماری زندگی کا مدعا ہے۔ یہ بات جو ہے یعنی سوچنے کے قابل ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو انتظام فرمایا ہے ایک بہت عظیم الشان، یعنی ہمارے حساب سے اس کے لیے تو اس کی نظر میں تو جو بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، یہ کائنات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پھر دنیا میں جو اسباب زندگی ہیں یہ بھی یعنی بہت زیادہ ہیں اور بہت کامل ہیں، کامل اور اکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہری نعمتیں دی ہیں، جبکہ جو باطنی اصل نعمت ہے وہ ہدایت کی ہے۔ تو اب اس ہدایت کو اگر ہم نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے تو ہمارا حال خراب ہو جائے گا دنیا اور آخرت میں۔ ہمیں تو دیکھیں آخرت پر یقین نہیں حاصل، ہمیں تو ظاہر پر یقین ہے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہماری زندگی کا مدعا ہے۔ تو مطلب مسائل بہت زیادہ گنجلک ہیں، اور ہم نے اپنے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ آج انکار آخر، ہماری زندگی کی عمارت کی بنیاد جو ہے وہ انکار آخرت پہ ہے، اقرار آخرت پہ نہیں ہے۔ ہم نے دین کو جھٹلا دیا ہے، اور قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، ہم نبی کے طریقے کو معاذ اللہ ہم جھٹلا رہے ہیں۔ تو یہ ایک نامناسب رویہ ہے۔ ہمیں اپنی سرکشی سے، اپنی بغاوت سے، اپنے انکار سے باز آنا ہوگا، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہماری اصل میں یعنی جو بربادی ہے، یہ ہم خود اپنی بربادی کی داستان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں کہ ہمارا مقدر جو ہے وہ دوزخ ہے، ہم دوزخ میں جانا چاہتے ہیں، ہم جنت میں نہیں جانا چاہتے، ہم اللہ کی اطاعت اور بندگی میں زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہم اپنی خواہشات کی بنا پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی پابندی مطلوب نہیں ہے۔
ہم آزادی چاہتے ہیں۔ یہ ہم اپنے یعنی زبان حال سے ایسا کہہ رہے ہیں اور اپنی کتاب میں یہ لکھ رہے ہیں۔ کتاب اس وقت تو ہم جو لکھ رہے ہیں وہ تو بالکل واضح ہے، ہمیں آخرت کی کوئی تمنا، طلب، پریشانی، تڑپ نہیں ہے، اور ہمیں تڑپ، پریشانی، طلب جو ہے وہ ظاہر کی ہے، دنیا کی ہے۔ ہم ظاہر کے لیے جی رہے، ظاہر کے لیے مر رہے۔ تو بہرحال یہ تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، تو وہ پھر ایک الگ موضوعات ہیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا، اور ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس ساری باتوں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔